بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے انسان کی زبان کا صحیح استعمال، کہ انسان کے جسم میں زبان یہ انسان کے جسم کا قیمتی حصہ ہے یا سب سے غلط، غلیظ اور گندا حصہ ہے۔ انسان اس زبان کے حصے کو، زبان کو صحیح استعمال کرے تو اس سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان اس زبان کو غلط استعمال کرے تو انسان کے جسم کے جو پارٹس ہیں اس میں سب سے گندا اس سے زیادہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں بطور مثال کے 2-4 باتیں عرض کروں گا، اس سے انسان اپنی زبان کا لحاظ رکھ سکتا ہے کہ میں نے زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ تھا، اس نے حضرت لقمان علیہ السلام کو بلایا اور حضرت لقمان علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جانور کا جو سب سے اچھا حصہ ہے وہ کاٹ کے لے آؤ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام گئے اور بکری کی زبان کاٹ کے لے آئے۔ بادشاہ نے لے لی۔ پھر ایک وقت گزرا تو بادشاہ نے دوبارہ حضرت لقمان علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ جانور کا جو سب سے گندا حصہ ہے وہ کاٹ کے لاؤ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام گئے اور بکری کی زبان کاٹ کے لے آئے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ جب قیمتی اور اچھے حصے کا کہا، عمدہ حصے کا کہا تب بھی زبان کاٹ کے لائے، اور جب گندا کہا تب بھی زبان کاٹ کے لے آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر یہ زبان صحیح استعمال ہو تو انسان کے جسم میں اس سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ زبان صحیح استعمال نہ ہو تو اس سے گندی اور جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اکثر انسان کے کفر کے اور اسلام کے فیصلے زبان سے ہوتے ہیں۔ اکثر انسان کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے انسان کی زبان کرتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، زبان کو انسان صحیح استعمال کرے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو فرمایا، اے بیٹا، 4 چیزوں کے اندر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا، 4 جگہوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ فرمایا کہ جب کسی مجلس کے اندر ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا کہ ایسی گفتگو نہ کرنا جو آپ کے نفع کے بجائے نقصان کی ہو۔ اور فرمایا کہ جب آپ نماز کے اندر ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو اس میں اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھنا۔ نماز میں دل کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، دل کی حفاظت کرنا۔ مجلس میں زبان کی حفاظت کرنا اور نماز میں دل کی حفاظت کرنا۔ اور فرمایا جب کسی کے دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرنا، حرام حلال کا خیال رکھنا اور جائز ناجائز کا خیال رکھنا۔ کھانے میں اس چیز کا خیال رکھنا کہ یہ چیز میرے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا۔ اور فرمایا جب کسی کے گھر میں جائیں تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا، یہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ ایک قبرستان سے، قبر سے، 2 قبروں سے ہمارا گزر ہوا تو 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے دونوں کے لیے دعا کی، تو ایک کے حق میں دعا قبول ہوئی، اس کا عذاب رک گیا، اور دوسرے کا عذاب نہ رکا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھا گیا تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جابر پتہ ہے تجھے کہ ان دونوں کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ فرمایا، یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، ایک قبر والے کو عذاب اس کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور جب میں نے اس کے لیے دعا مانگی تو اس کا عذاب روک دیا گیا۔ اور دوسرا جس کو عذاب ہو رہا تھا یہ غیبت کرنے والا تھا، یہ لوگوں کی چغل خوریاں کرنے والا، غیبت کرنے والا، زبان کو غلط استعمال کرنے والا تھا۔ آج میرے بھائی اس کا قبر کا عذاب نہیں روکا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی زبان کتنے نقصان کا سبب بنتی ہے انسان کے لیے۔ آج ایک اور جملہ جو میں کہنے لگا ہوں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو امام کے پیچھے ہم ایک نیت کرتے ہیں کہ حاضر پیچھے امام کے، اس نیت کو بھی ہم تھوڑا بدلیں۔ شریعت کے اندر علماء سے پوچھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی حاضر پیچھے امام کے
اس امام کے پیچھے چلو، جو امام کہے گا وہی کرنا ہے، وہ رکوع کرے گا آپ نے رکوع کرنا ہے، وہ سجدہ کرے گا آپ نے سجدہ کرنا ہے، وہ ایک رکعت کرے گا تم نے اس کے پیچھے رکعت پوری کرنی ہے، جو وہ کہے گا وہ آپ نے کرنا ہے۔ صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ ہر کام میں امام کی اقتداء کرنی ہے، امام کے پیچھے چلنا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہماری زبان نے اتنا غلط ہمیں لے جا کر کسی کچہری میں کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اس کا مطلب ہی الٹ کر دیتے ہیں کہ امام حاضر پیچھے امام کے، اس کا مطلب امام کے پیچھے پڑ جاؤ۔ یہ امام کھاتا کیا ہے، یہ امام پیتا کیا ہے، اس کے کپڑے کہاں سے آئے، یہ گاڑی میں کیوں جا رہا تھا، اس کو گاڑی کس نے دی ہے، یہ آج فلان کا مہمان کیوں بنا ہوا تھا، اس قسم کے کیڑے اور خامیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے سے ہم اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے اس کے گلے اور شکوے بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے غیبت بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ وہ کام ہیں کہ جو زبان سے اس طرح ہو رہے ہیں، سرزاد ہو رہے ہیں، اور ان کی سب کی بڑی وجہ زبان ہے۔ اگر ہم زبان کو صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہم ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سے میں سب کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔